اکوڑا خٹک میں ہمارے محترم بزرگ مولانا شیر علی شاہ سے مدذلو کے ہاں دورہ تفسیر کا ختم تھا، تو مجھے بلاتے تھے، رمضان میں جاتے تھے. ایک شخص قریب آیا، نہیں مجھ سے پوچھتا ہے کہ سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا انور شاہ کے بعد سب سے بڑا عالم میں ہوں. تو میں نے کہا سنتا نہیں ہوں، ذرا قریب آ جاؤ. جب یہاں آیا بالکل نزدیک، یہ رچی اوپڑک میں ور گیا نا پوشم جلاس میں درسی جڑنا مخ میں سم ہوا کت پریو تو اسٹیج میں اور اڑے تو اچھی بیا لوگوں نے دس ضرورت نہیں کی تو پچا اڑے دلے نے ہلکو یہ رہے کھڑی تھی تو نہ اورم نہ آنے دیر حال کچھ مٹ کے میرا پڑک میں ہوتا سرا خوش ہو خر بچیا منہ کو ٹول مفتی احمد الرحمان مفتی ولی حسن کی سیکھو دخل ساتھ زو د علوم تعارف کو دس غل خوری تو غل خور کار غل خوراک. یہ بھی ایک طریقہ ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ چھوٹے بچے کو سمجھانے کے لیے صرف زبانی تنبیہ کافی نہیں ہے، کبھی کبھی استاذ جو ہے ضرب یضرب کا باب بھی جاری رکھے، اس میں خاص لذت ہے. جب کیل اندر نہیں جاتا نا تو آدمی ٹھوک دیتا ہے تو کیل اندر چلے جاتا ہے. لکڑی جب نہیں کٹتی ہے تو آرے کو آدمی دبا دیتا ہے. یہ تو انگریز کی غلط روش ہے کہ جی بس خبردار کچھ کہہ دیا بس ڈانٹو بھی نہیں. تو انگریز کی تعلیم دیکھو، باپ کو ڈیڈی کہتا ہے اور ماں کو پتہ نہیں ڈیوڈی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہے اور یہ ان کا تلفظ ہے. آداب کہاں سے آئیں گے؟ بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جی سگریٹ ہے؟ پلاٹ تو ویسے رشتے رکھا تھا ماتا رائے کا. اور باپ کو کہتے ہیں ابا جی آپ ادھر سے جوتے اٹھاتے ہیں نا، میرے والے چپل بھی وہیں رکھ لو. اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ میرا باپ. بے علم و ادب جس نے لیا در سے بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. کل جب یہاں سے جانے لگا وقفے میں، ابھی صرف سحر کے رت پر مشتمل آیتیں پڑھی اور وقفہ ہو گیا. یہاں ایک نوجوان مجھ سے پوچھ رہا ہے سحر کے بارے میں، تو میں نے کہا بھی تو بیان ہوا نہیں، آپ اس قدر جلدی کیوں پوچھتے ہیں؟ نوشہرہ میں انجیر بکتے تھے، انجیران خرچے گل بہت میٹھے انجیر ہے. ایک آدمی نے کہا چکلو کہا، اس نے انجیر اٹھایا، کہا بولو کتنا لینا ہے؟ اس نے کہا انجیر تو ہاتھ میں ہے، منہ میں گیا ہی نہیں ہے کہ میں چیک کر لوں. اتنی جلدی ایسے اجلت باز لوگ. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو آگے بیچتے تم اپنے لیے مال میں سے، یعنی جائز جگہ پہ خرچ کر کے. یہ نہ کہ زندگی کے ادارے میں بھیجو. جو نمازی اور رونچی مسلمان اور کافر دونوں کو ایک ترازو پہ تولتے ہیں. امریکہ میں سینٹر گر گئے تو ایدی نے بھی اس میں پیسے بھیجے. مسلمانوں کو چاہیے نا غیرتیوں کہ ان سے پوچھے کہ ہمارا پیسہ کیوں امریکہ بھیجا ہے آپ نے کافروں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. مال حرام برائے حرام رفت. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجے اپنے لیے مال خرچ کر کے، تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تو چاہتے ہیں کہ تم کو کافر بنا دے، حسد کر رہے ہیں. سمجھ گئے بات؟ یعنی یہ سوال اہل کتاب نے شرارت کے لیے سکھایا تھا، شرارت کے طور پر سوال بنا کے ان کو دیا تھا. اور حضرت ناراض ہوئے، اللہ نے ناراضگی ظاہر کی تو سلب ایمان کا اندیشہ ہے. اس لیے پہلے فرمایا کہ یہ تو یہود کی خصلت ہے، اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے. پھر فرمایا تم ان کے خصائل سے متاثر ہوتے ہو. پھر فرمایا وہ تو تمہارے ایمان کے در پہ ہے.
کافر بنانا چاہتے ہیں. حسد کی وجہ سے جیسے ساحر سحر کے ذریعے، اس طرح حاسد حسد کے ذریعے دلوں کو دور کرتے ہیں اور ان میں خوف اور عداوت پیدا کرتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کریں؟ روز تھپڑے تھوڑا ماریں گے. فرمایا فاعفو واصفحوا، پس معاف کر دو اور درگزر کرو. سبحان اللہ. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ بھیجے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ 3 طریقے سے آیا ہے. اول صحابہ کرام کو سمجھ آ گئے، سوال نہیں کرتے تھے. دوسرا جبریل آئے اور جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے بڑے ادب سے کہا اخبرنی یا محمد مل ایمان مل اسلام مل احسان. قیمتی سوالات کیے پورے ادب کے ساتھ. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نامناسب سوالات مت کرو. اس جگہ کا یہ حل اس طرح کرنا اس سال کی خصوصیت ہے. اس سے پہلے مفسرین پر اعتماد کیا، ان کی باتیں سنی سنائی رکھ دی، اس سے کچھ بھی نہیں بنا. صحابہ گزر رہے تھے اور ایک جگہ کوئی قوم تھی جو اپنی عبادت کرتی تھی اور انہوں نے کہا ہم کو سب ایسی باتیں خواہ. سوالات پر زیادہ توجہ مت دو، عبادت پہ توجہ دو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات. سوالات پرچیاں زیادہ مت بھیجو، نوٹ بھیجو. حاصل کلام کا یہ نکلا. یہی تو مطلب ہے کہ مدرسے میں زیادہ پرچیاں اتنی گڈی آ جاتی ہے. میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا. تم نے خواب دیکھا، آسمان نیچے ہوا، زمین اوپر چلی گئی. بنگالی کا خواب ہے. چاول کھا لیتے خواب دیکھتے ہیں میں نے اس آسمان میں پاؤں رکھا، دوسرے میں چلا گیا، ایک چلانگ اور ماری، چوتھے میں چلا گیا. دیکھو تو پلنگ سے نیچے گر کے پڑا ہوا. یہ تو آلو اور چاول کا بڑاس ہے. بے شک ضروری باتیں درس سے متعلق، عقائد سے متعلق، اعمال سے متعلق پوچھنا چاہیے، حق ہے آپ کو، لیکن اصل کام بھی جاری رکھو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات. صرف زکات نہیں، اور صدقات، خیرات، تعاون. ادارے کو، علماء کو، مجاہدین کو، مستحقین کو پیش کرنا ضروری ہے. جس طرح علماء کا یہ فرض ہے کہ لوگوں سے کہیں نماز پڑھو، صحیح طرح پڑھو، صحیح عقیدے والے کے پیچھے پڑھو، مسجد میں آ کے پڑھو. اس طرح یہ بھی فرض ہے کہ مال خرچ کرو، مدرسے میں بھیجو، طلباء پہ خرچ کرو. خبردار کی بیجتی ہو ناکارہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. توجہ عبادت پر دو. حاصل یہ نکلا. اس لیے لائق طالب علم قابل، با ادب، پوچھتا کم ہے اور اس کے دل میں علم کے چشمے کھل جاتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے سامنے چپ رہنا بے وقوفی، علم کا دریا تھا. اور حضرت حاجی صاحب امداد اللہ مہاجر مکی سے کچھ پوچھنا حماقت ہے. وہ تو بزرگ ہے. آگے حضرت لکھتے ہیں عجیب بات ہے، میرے پوچھنے کی عادت نہیں تھی، خود بخود سوال پیدا ہو کے حل ہو جاتا تھا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جب آدمی عابد و زاہد ہو اس کا دل و دماغ پاک ہوتا ہے تو اس میں انوار اور برکات نازل ہوتی ہے، اشکالات و شبہات رفع ہوتے رہتے ہیں.